اس دور آخر میں علم و حکمت کا سمندر بنا کر بھیجا، جس کو دنیا اعلی حضرت امام احمد رضا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جب انہوں نے غوث اعظم کی شان میں لکھنا شروع کیا تو یہ کہہ کے قلم رکھ دیا، واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، ہسٹری کو پڑھیں، آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ کسی کو ولایت نوجوانی میں ملی، کسی کو ولایت دور ضعیفی میں ملی، کسی کو ولایت عبادت و ریاضت و مجاہدے کے بعد میں ملی، مگر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اس شہنشاہ ولایت کا نام ہے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لے کر آئے تو اس وقت آپ کے سر پر ولایت کا تاج جگمگا رہا تھا۔ سرکار غوث اعظم پیدائشی ولی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آپ کی دایا ماں جنہوں نے آپ کو بچپن میں دودھ پلایا تھا، غوث اعظم کی بارگاہ میں تشریف لاتی ہیں۔ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو میرے غوث اعظم ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ غوث اعظم کی دایا ماں غوث اعظم کی بارگاہ میں آتی ہیں، کہتی ہیں بیٹے عبد القادر میری زندگی کا آخری دور ہے، نہ جانے میں دنیا سے کب چلی جاؤں، پھر دکھا دیجئے وہ کمال۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اے میری دایا ماں کون سا کمال؟ غوث اعظم کی دایا ماں کہتی ہیں بیٹے عبد القادر جب تمہیں بچپن میں تمہیں دودھ پلاتی تھی تم میری گود سے چھلانگ لگاتے تھے، غائب ہوتے تھے سورج میں جا کر کے، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے اور آپ کے گھروں میں بھی بچے ہیں، اگر بچہ ماں کی گود سے چھلانگ لگائے تو دو چار قدم آگے جا کے گرے گا، مگر غوث اعظم کی شان یہ کہ جب اپنی دایا ماں کی گود سے چھلانگ لگاتے ہیں سورج میں جا کر کے غائب ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں غوث اعظم جو ولی ہیں جب ان کی قوت اور طاقت کا یہ عالم ہے تو پھر وہ جو رسول اعظم ہیں ان کی قوت اور طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب ان کی طاقت کی بات آئی تو امام احمد رضا پکار اٹھے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جاگ، اندھے نجدی دیکھ لے، قدرت رسول اللہ کی، اشارے سے چاند چیر دیا، ڈوبے ہوئے سورج کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تباہ تمہارے لیے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ غوث اعظم کی دایا ماں کہتی ہے بیٹے عبد القادر زندگی کا آخری دور ہے، نہ جانے میں دنیا سے کب چلی جاؤں، پھر دکھا دیجئے وہ کمال۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اے میری دایا ماں افسوس میں تمہاری تمنا کی تکمیل نہیں کر سکتا، میں یہ تمہاری آرزو پوری نہیں کر سکتا۔ حیرت میں پڑ گئی دایا ماں، بیٹا عبد القادر کیا کہہ رہے ہو؟ بچے کے اندر بچپن میں جو کمال ہوتے ہیں بچہ بڑھتا جاتا ہے، کمال بڑھتے جاتے ہیں، آپ کے یہاں معاملہ الٹا کیوں ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں اے میری دایا ماں وہ میرے بچپن کا زمانہ تھا، وہ میری کمزوری کا زمانہ تھا، سورج مجھے اپنے اندر غائب کر لیتا تھا، آج میری طاقت کا زمانہ ہے، اگر ایسے ہزاروں سورج آ جائیں تو میرے اندر غائب ہو جائیں، آج کوئی سورج مجھے اپنے اندر غائب نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم اپنی دایا ماں کی گود سے چھلانگ لگاتے غائب ہوتے سورج میں، علماء کرام کا جمع غفیر ہے، آپ ان علماء کرام سے پوچھیں
لیکن ولی کی جو کرامت ہوتی ہے یہ نبی کے معجزے کا عکس ہوا کرتی ہے، نبی کے معجزے کا پرتو ہوا کرتی ہے۔ آؤ پہلے میں نبی کا ایک معجزہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک مرتبہ میرے نبی کی بارگاہ میں ابو جہل آیا، اپنی مٹھی میں کنکری بند کر کے لایا اور کہنے لگا نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ خود بتائے میں کون ہوں؟ ابو جہل کہنے لگا یہ بڑی بات ہو گئی، پہلے سوال آسان تھا مشکل۔ میرے نبی نے فرمایا مٹھی کو کان سے لگا۔ جب ابو جہل نے مٹھی کو کان سے لگایا تو اس کی مٹھی کی ہر کنکری سے آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابو جہل کا سوال کیا تھا؟ ابو جہل کا سوال تھا نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ سیدھا سادہ جواب تھا، نبی فرماتے تیری مٹھی میں کنکری ہیں، اور زیادہ ڈیٹیل اور تفصیل بیان کرنا ہوتی نبی فرماتے کنکریوں کی تعداد اتنی ہے، اور زیادہ ڈیٹیل اور تفصیل بیان کرنا ہوتی نبی فرماتے کنکریوں کا سائز یہ ہے، مگر میرے مصطفیٰ نے نہ کنکریوں کی تعداد کو بتایا نہ ان کے سائز کو بتایا، بلکہ کنکریوں سے کلمہ پڑھوا کر کے قیامت تک کے لیے چیلنج کر دیا۔ اور واقعی سچا عقیدہ وہی ہے جو بریلی کے امام نے دیا۔ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے نبی کو معلوم تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا انسان اتنی ترقی کرے گا، اتنی ترقی کرے گا، وہ پیٹ کے اندر کی کنکری بھی بتائے گا، ان کی تعداد بھی بتائے گا، ان کا سائز بھی بتائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر میرے مصطفیٰ ابو جہل کے ہاتھ کی کنکری کو بتا دیتے تو آج کیا ہوتا؟ اگر مولانا نواز صاحب قبلہ اس معجزے کو بیان کرتے، کوئی غیر مذہب والا کھڑا ہوتا اور کہنے لگتا مولانا سنو سنو، تمہارے نبی نے بند مٹھی میں کنکری بتائی تھی، آج میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی، ڈاکٹر بتاتا ہے پیٹ کے اندر کتنی کنکری ہے اور یہاں تک بتاتا ہے ان کی تعداد کتنی ہے، ان کا سائز کیا ہے، تمہارے نبی نے بند مٹھی میں کنکری بتائی تھی۔ آج ترقی کے دور میں آج کے ڈاکٹر نے تمہارے نبی کے معجزے کا جواب دے دیا۔ جب وہ اس طریقے سے الجھیٹا ڈالتا تو اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا۔ میرے نبی کو معلوم تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا انسان اتنی ترقی کرے گا، وہ پیٹ کے اندر کی کنکری بھی بتائے گا، ان کی تعداد بھی بتائے گا، ان کا سائز بھی بتائے گا۔ اس لیے میرے مصطفیٰ نے نہ کنکری ہونا بتایا نہ ان کی تعداد کو بتایا، کنکریوں سے کلمہ پڑھوا کر کے قیامت تک کے لیے چیلنج کر دیا تم بند پیٹ کی کنکری تو بتا سکتے ہو مگر کنکریوں کو زبان دے کر اپنی بات نہیں کہہ سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء بے اہل شک سنت۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، بے شک نبی کا معجزہ وہی ہوتا ہے انسان کتنی بھی ترقی کر لے مگر اس کا جواب نہیں پیش کر سکتا، اور معجزے کا عکس پر تو ہوا کرتی ہے کرامت۔ غوث اعظم اپنی دائیں ماں کی گوشت سے چھلانگ لگاتے غائب ہوتے سورج میں۔ ہم نے عالم تصور میں پوچھا اے غوث اعظم چاند اور ستارے تو اس سے نیچے ہیں، آپ چاند اور ستاروں میں کیوں غائب نہ ہوئے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث اعظم کی نگاہیں ولایت و کرامت دیکھ رہی تھی۔ ایک وقت ایسا آئے گا انسان اتنی ترقی کرے گا، اتنی ترقی کرے گا وہ چاند پر بھی جائے گا۔ جیسے ابھی پیچھے آپ نے سنا لوگوں نے چاند پہ جانے کا دعویٰ کیا، اگر میرے غوث اعظم چاند پہ جاتے تو کوئی کہہ سکتا تھا ہم نے غوث اعظم کی کرامت کا جواب دے دیا۔ اس لیے میرے غوث اعظم نہ چاند پہ گئے نہ ستاروں پہ گئے بلکہ وہ سیدھے سورج میں گئے، اور سورج میں اتنی ہیٹ ہے، اتنا ٹمپریچر ہے، انسان کہیں بھی چلا جائے مگر سورج میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ بے شک کیا بات ہے، زندہ باد ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی، اس کے باوجود گئے پڑھنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ایک دو دن آپ نے فارملٹی کے طور پہ نہیں پڑھا بلکہ 18 سال تک پڑھا جیلان کے مدرسوں میں۔ اس کے بعد تشریف لے گئے بغداد شریف۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث اعظم کی محفل میں آنے والوں یہ پیغام لے کر کے جاؤ، غوث اعظم سے محبت کرنے والوں یہ میسج لے کر کے جاؤ، غوث اعظم پیدائشی ولی جن کی شان یہ
جب مکتب میں پہنچتے فرشتے اعلان کرتے کہ راستہ دے دو، اللہ کا ولی تشریف لا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، وکیل بناؤ، کوئی بھی جائز تعلیم حاصل کراؤ، مگر سب سے پہلے اپنے بچے کو سچا پکا مسلمان بناؤ۔ اور سچا مسلمان نہ کسی کالج میں بنتا ہے، نہ کسی یونیورسٹی میں بنتا ہے، سچا مسلمان مدرسوں میں بنا۔ بے شک، کیا بات ہے، زندہ یہ باد ہے۔ پیغام لے کر کے جاؤ، اپنے بچوں کو کوئی بھی تعلیم حاصل کراؤ، مگر سب سے پہلے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو۔ اور سنو، کسی کا جنازہ محلے کا امام پڑھاتا ہے، کسی کا جنازہ شہر کا امام پڑھاتا ہے، لیکن وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کا جنازہ اس کا بیٹا پڑھائے۔ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، خدا کے واسطے اپنی اولاد کو اتنا ضرور پڑھاؤ، اتنا ضرور پڑھاؤ کہ تیرا جنازہ تیرا بیٹا پڑھائے۔ ہم نے یہاں تک دیکھا، جب نزا کا وقت ہوتا ہے تو امام صاحب کو تلاش کیا جاتا ہے، مؤذن صاحب کو تلاش کیا جاتا ہے، جب نہیں ملتے ہیں تو محلے کے گھر کی عورتیں اکٹھا ہوتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ایک طرف سورہ یاسین شریف پڑھی جا رہی ہے، دوسری طرف دیکھا جاتا ہے ابھی جسم کے اندر روح باقی ہے، یہ نکل گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے روح نکل جاتی ہے قرآن کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اگر تم نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی ہوتی، حدیث کی تعلیم دی ہوتی، تو تمہارا بچہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے قرآن کو بند نہ کرتا، بلکہ سورہ ملک بھی پڑھتا، سورہ مزمل بھی پڑھتا، اور جتنا پڑھتا یہ دل سے پڑھتا، اور رب کی بارگاہ میں سجدے میں جا کر کے دعا کرتا، مولا میرے باپ کا نزا کا عالم ہے، میرے باپ کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ یہ جو پڑھتا دل سے پڑھتا